وزیراعظم شہباز شریف کا قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ، پہلگام واقعے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر گفتگو، بھارت کی آبی جارحیت کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی ہر شکل میں مذمت کی ہے، بغیر کسی ثبوت کے پہلگام واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کی بھارت کی کوششوں کو مسترد کرتے ہیں۔ بھارت کے کسی بھی مس ایڈونچر کا فوری اور بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا بھارت کو دو ٹوک پیغام، سپہ سالار کا ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ۔ جوانوں سے خطاب میں مزید کہا، قومی مفاد کے تحفظ کے لیے ہماری تیاری اور عزم متعلق ہے۔ اب پاکستان علاقائی امن کا عزم کیے ہوئے ہے۔ اگر پانی بند ہوا تو پھر ان کا خون بہے گا۔ گجرات کے کسائی مودی نے سندھو پر حملہ کیا ہے، دھمکیاں دی گئیں تو جنگ کے لیے تیار ہیں، ہم سندھو دریا کا دفاع کریں گے اور عالمی سطح پر یہ مقدمہ لے کر جائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جلسے سے خطاب، کہا بھارت کے پاس اگر پہلگام کے حوالے سے ثبوت ہے تو ہمیں دے۔ بھارت کے جارحانہ عزائم سربراہوں نے بھی سر جوڑ لیے۔ صدر زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات، بھارت کے ساتھ کشیدگی کے پیش نظر موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا بھارت کے جارحانہ رویے اور اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ بھارتی رویے سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے، علاقائی سالمیت اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ عالمی برادری عسکریت پسندوں کو فنڈنگ، تربیت اور بھیجنے میں بھارت کے ملوث ہونے کا نوٹس لے۔ مستند انٹیلیجنس اطلاعات تھیں کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا۔ بھارت نے بغیر شواہد پاکستان پر الزامات عائد کیے۔ پہلگام واقعے کا ذمہ دار بھارت خود ہے، بھارت کے پاس کسی قسم کے شواہد موجود نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو، کہا کہ پاکستان پرامن ملک ہے اور ہمیشہ پرامن بقائے باہمی کا خواہاں رہا ہے۔ مزید کہا، کشیدگی بڑھانے میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں، اس ساری صورتحال میں پاکستان نہ تو جارح ہے اور نہ ہی اشتعال دلانے والا۔ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خدشہ، امریکی حکام کو بھی شدید تشویش۔ پاکستان اور بھارت سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ کے وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ٹیلی فونک رابطے۔ شہباز شریف نے پہلگام واقعے پر پاکستان کا موقف پیش کیا۔ بھارتی اشتعال انگیز رویہ مایوس کن اور تشویشناک قرار۔ بھارتی ہم منصب سے بات چیت کرتے ہوئے مارکو روبیو نے جنوبی ایشیا میں امن اور سیکیورٹی برقرار رکھنے کا کہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کوریا کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ، بھارت کے بے بنیاد پروپیگنڈے سے آگاہ کیا۔ بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی را پہلگام حملے کی منصوبہ ساز، لیک خفیہ دستاویزات نے پورے ڈرامے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ دستاویز میں دی گئی ہدایات اور منصوبے پر عمل درآمد میں تضاد فالس فلیگ کا باعث بنا۔ دستاویزات میں دی گئی ہدایات کے مطابق پاکستان مخالف بیانیے کو میڈیا پر 36 گھنٹے کے بعد بنانا تھا۔ میڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کا فوری الزام پاکستان پر عائد کر کے منصوبہ خراب کر دیا۔ سوشل میڈیا پر لیک ہونے والے دستاویز میں ہوش شبہ انکشافات۔ بی بی سی نے پہلگام واقعے میں بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بی بی سی نے پہلگام حملے کے حوالے سے مودی سرکار اور بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کردار پر سوالات اٹھا دیے۔ اپنی رپورٹ میں یہ سوال بھی اٹھایا کہ پہلگام جیسے سیاحتی مقام پر سیکیورٹی کیوں موجود نہ تھی۔ فورسز کو پہنچنے میں دیر ہوئی مگر چند گھنٹے میں ان کے پاس حملہ کی تصویریں پہنچ گئیں۔ بی بی سی رپورٹ کے مطابق جس جگہ اتنی بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں وہاں ایک بھی سی ٹی وی موجود نہیں۔ ایک اور بھارتی ایم ایل اے نے بی جے پی کے عزائم کو بے نقاب کر دیا۔ بہار کے چندر شیکھر یادیو نے پہلگام حملے پر سوال اٹھا دیے۔ کہتے ہیں کہ دھرم پوچھ کر مارنے کی ہمت دیش میں کسی کو نہیں، یہ نفرت پھیلانے کا بہانہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پہلگام میں مسلمان گولی کا شکار نہیں بنتے۔ پہلگام حملہ مسلمانوں کے خلاف بی جے پی کے منافقوں کا کھیل ہے۔ نفرت پھیلانے والی بی جے پی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے، مودی کی بدمعاشی ہے، دہشت گردی خود کرواتا ہے اور الزام پاکستان پر لگاتا ہے۔ پی پی رہنما سعید غنی کا ریلی سے خطاب، کہا کہ الیکشن جیتنے کے لیے بھارت میں گھٹیا سیاست کی جا رہی ہے۔ بھارت نے پاکستانی سرحدوں کی خلاف ورزی کی تو ابھی نندن کو چائے پلا کر رخصت کیا گیا، اس بار نہ چائے پلائیں گے نہ رخصت کریں گے۔ بھارتی حکومت سچ سے خوفزدہ،
پاکستانی شخصیات کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کر دیے۔ بھارت میں اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بلاک۔ سابق کرکٹر شعیب اختر، راشد لطیف، باسط علی کے یوٹیوب چینلز پر بھی پابندی۔ معروف اداکارہ ماہرہ خان سمیت کئی اداکاروں کے یوٹیوب چینلز پر پابندی۔ بھارت کے طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش، مودی سرکار کی نیندیں حرام۔ ہفتہ وار 800 پروازیں متاثر ہونے سے انڈین ایئر لائنز کو یومیہ کروڑوں کا نقصان ہونے لگا۔ بھارتی وزیر سول ایویشن کی زیر سربراہی ہونے والے اجلاس میں ایئر لائنز کے حکام پھٹ پڑے۔ بھارتی وزیر نے ایئر لائنز کو مالی مدد دینے سے بھی انکار کر دیا۔